اور وقفی عید کی اہمیت کے بارے میں جب ان کو بتایا اور ان کو کہا کہ آپ 30,000 روپیہ اپنا وعدہ لکھوائیں کیونکہ آپ کی آمد کافی ہے. انہوں نے کہا مولوی صاحب میں نے آپ کی باتیں سن لی ہیں, میں 30,000 نہیں بلکہ 50,000 روپے کا وعدہ لکھواتا ہوں. اس پہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ کی طاقت سے بڑھ کر ہوگا یہ شاید. انہوں نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر دینا ہے تو پھر آپ کو اس سے کیا, مجھے پتہ ہے کتنی بڑی طاقت ہے, اللہ تعالیٰ کس طرح نوازتا ہے. اور رمضان کے مہینے میں انہوں نے پھر اپنا وعدہ پورا کر دیا, اور اس سال کے لیے انہوں نے اپنا وعدہ بھی کہتے میری آمد اب اتنی بڑھ گئی ہے کہ تحریک جدید اور وقف جدید دونوں کا وعدہ انہوں نے 1-1 لاکھ روپے لکھوایا ہے. پھر صوبہ بنگال کے انسپکٹر ہیں وقف جدید شیخ محمد داؤد, کہتے ہیں کہ ایک نو احمدی ہیں جو اس مدرسے میں پڑھاتے تھے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے معلم کی ٹریننگ لی اور 500 روپے چندہ دیتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فضل فرمایا, اب ان کا 5,000 روپے چندہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں غیر احمدی تھا تو لوگوں کے دروازے پہ کھانا کھاتا تھا جا کر, اور اب بیعت کرنے کے بعد چندے کی برکت سے لوگ میرے دسترخوان پہ کھاتے ہیں. پہلے جائیداد نہیں تھی اور اب جائیداد بھی بن گئی ہے. پھر تامل ناڈو کی جماعت کوئمبٹور کی اکثریت جو ہے 9 احمدیوں کی ہے, جس میں زیادہ تر احباب جماعت نے 10 سے 15 سال قبل بیعت کی تھی. اس میں سے اللہ کے فضل سے 50% سے زیادہ جو کمانے والے ہیں وہ موسیقی بن چکے ہیں اب تک. چند سال پہلے ایک شخص نے بیعت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ چندے میں غیر معمولی اضافہ کیا, اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار میں اضافہ کر دیا ہے, اور میرے غیر جماعت رشتہ دار حیران ہیں کہ تمہارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور احمدیت کی برکت. یہ تو انڈیا کے حالات میں نے بتائے. افریقہ میں دور دراز کے علاقوں میں وہاں کیا قربانی کرنے کا جذبہ ہے لوگوں کا, یہ دیکھیں. گیمبیا پہ امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک بھائی فوڈیبا کولی ایک غریب آدمی ہیں. جب انہیں وقف عید کے چندے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے بتایا کہ تنگ دستی کی وجہ سے وہ تو فاقوں سے ہیں. 3 دن بعد یہ دوست مشن ہاؤس آئے اور 50 ڈلاسی دیے اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ برکت کی خاطر میرا نام بھی چندہ ادا کرنے کی والوں کی فہرست میں شامل ہو جائے. یعنی فاقے کی نوبت بھی ہے لیکن اس کے باوجود چندہ دینے کی خواہش ہے, کہیں میں محروم نہ رہ جاؤں. یہ عجیب جذبہ ہے. پھر ایک اور صاحب تھے, اس طرح انہوں نے بھی کہا میں بہت غریب ہوں, ضرورت مند ہوں, میرے پاس کچھ نہیں, لیکن 100 ڈلاسی دیا. جماعت بینن کے امیر صاحب لکھتے ہیں ایک نو بائے جماعت اورا کامے کی جنرل سیکرٹری لطیف الحمیدی صاحب کچھ عرصے سے بے روزگاری کے حوالے سے بہت پریشان تھے. محنت مزدوری اور کاروبار ڈھونڈنے کے سلسلے میں نائجیریا بھی گئے لیکن کچھ نہ بنا اور پریشان ہی واپس لوٹے. اب وقف عید کے آخری 2 ماہ نومبر اور دسمبر رہ گئے تھے اور یہ اس چندے میں بقایا دار تھے. انہیں جب وقف عید کا چندہ دینے کا کہا گیا اور بتایا گیا کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں مشکل حالات میں خرچ کرنے والوں کے لیے بھی خاص انعامات ہوتے ہیں, تو یہ اگلے دن چندے کی رقم لے کر آ گئے اور کہنے لگے کہ جب سارا گھر قرض لے کر کھا رہا ہے تو کیوں نہ خدا کی راہ میں خرچ کے لیے بھی قرض اٹھا لیا جائے, شاید اللہ ہمارے دن موڑ دے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل اس طرح نازل ہوا کہ چندہ دینے کے تیسرے دن انہیں ایک خاصے امیر جگہ گھرانے میں ایک ملازمت مل گئی اور اتنی اچھی تنخواہ ملی کہ 2 ماہ میں ان کے تمام قرضے بھی اتر گئے
انہوں نے ایک موٹر سائیکل بھی خرید لی اور ہر جگہ اب یہ کہتے ہیں کہ میرے چندے کی برکت ہے۔ بینین سے ہی جماعت اورا میں جو پہلے بتایا تھا، وہ کہتے ہیں وہاں مولم صاحب گئے چندہ لینے کے لیے، تو اس علاقے کے بہت سے لوگوں نے جو جگہ ہے اورا میں، اس کے صدر جماعت کے لوگوں نے پیسے دینے تھے اور یہ بہت بڑی رقم بنتی تھی، مگر کافی عرصے سے ادھار دینے والے رقمیں نہیں دے رہے تھے، جس کی وجہ سے صدر صاحب اور ان کے گھر کے بعض افراد نے اپنا وقف عید کا چندہ مکمل ادا نہیں کیا۔ مولم صاحب نے صدر اور ان کے گھر والوں کو سمجھایا کہ دیکھو وعدہ ایک قرض ہے، جب تم لوگ خدا کا قرض ادا کرنے کے لیے پس و پیش کرتے ہو تو دوسرے لوگ تمہارا قرض ادا کرنے کے لیے کیوں نہ پس و پیش کریں۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے فوراً اپنا وقف عید کا چندہ سارے گھر نے بے وا کیا حساب، اور کہتے ہیں کہ لو مولم صاحب میں نے تو خدا کا ادھار چکا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس طرح اپنا فضل فرمایا کہ ہفتے کے اندر جن لوگوں نے ان کے پیسے دینے تھے وہ سب آئے اور ان کی رقمیں واپس کر گئے۔ اب انہوں نے 1 ایکڑ زمین خریدی ہے، جس میں سے آدھی 4 کنال جگہ مسجد کے لیے جماعت کو دی ہے۔ مبلغ نائجیریا بیان کرتے ہیں کہ لوکوجا جماعت کی ایک خاتون اسود حبیب صاحبہ بتاتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں کپڑوں کی دکان چلاتی ہوں، گارمنٹس کی، لیکن اب میرے شوہر نے اسکول کھولا ہے جس کی وجہ سے میرا زیادہ وقت اسکول کے کاموں میں گزرتا ہے، اور اسکول بھی گھر سے دور ہے جس کی وجہ سے دکان کے کام میں آمدنی کم رہی۔ یہ بات میرے لیے پریشان کن تھی۔ ایک دن مربی صاحب نے چندہ وقف عید میں قربانی کی تحریک کی اور مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں نے اس میں ادا کر دیا۔ اسی دن چند گھنٹوں کے بعد جب میں اپنی گارمنٹس کی دکان کھولی تو اتنی سیل چند گھنٹوں میں ہوئی جو پہلے ہفتوں میں نہیں ہوتی تھی۔ یہ صرف خدا کی راہ میں چندہ دینے کی برکت ہے جس نے مجھے اتنا نوازا۔ ودگو ریجن کے مبلغ لکھتے ہیں جالو سیکو صاحب جو یہاں کے گاؤں کے رہنے والے ہیں، انہوں نے گزشتہ سال بیعت کی ہے اور بیعت کے بعد انہوں نے فوراً چندہ دینا شروع کر دیا، اور اس چندے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس مخلص نو بھائی کو ایسی برکت سے نوازا کہ اس کی فصل اسی سال گزشتہ سال کی نسبت 2 گنا ہو گئی، اور اب انہوں نے وقف عید میں دوبارہ اناج کی صورت میں چندہ دیا ہے۔ امیر صاحب بورکینا فاسو لکھتے ہیں کہ گاوا ریجن کے صدر جماعت ہیما یوسف صاحب بتاتے ہیں کہ ایک روز جیب میں صرف 3000 فرانک تھے۔ اہلیہ نے کہا کہ گھر میں پکانے کو کچھ نہیں ہے، لا کر دیں۔ کہتے ہیں کہ اسی اسنا میں مشن ہاؤس گیا انہیں پیسے لے کر، تو وہاں مربی صاحب نے چندے کے وعدے کے متعلق یاد دہانی کروائی کہ آپ کا وقف عید کا چندہ رہتا ہے۔ خاک صاحب نے یہی سمجھا کہ آج میرا امتحان ہے۔ میں نے اسی وقت یہ تہیہ کیا کہ چندہ ہی دوں گا اور فوراً 3000 فرانک کی رسید کٹوا لی، اور اللہ تعالیٰ کو میری حقیر قربانی بہت پسند آئی۔ اسی روز میرے کام کے سلسلے میں ایک شخص گھر آیا اور 3 لاکھ فرانک نقد دے کر کہنے لگا کہ میرا آرڈر بک کر لیں اور یہ رقم ایڈوانس کے طور پر رکھ لیں، بقیہ کام مکمل ہوگا تو ادا کروں گا۔ یوسف صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس روز سے میرا اللہ تعالیٰ پر توکل بہت بڑھ گیا ہے، خصوصاً مالی مشکلات تو بالکل ختم ہو گئی ہیں۔ بمفورا ریجن کے مولک لکھتے ہیں کہ ایک دوست سوادوگو صاحب 4 سال قبل احمدی ہوئے تھے اور آہستہ آہستہ اخلاص میں ترقی کی اور چندے ادا کرنے شروع کیے۔ ایک روز وہ بیان کرنے لگے کہ سب سے پہلے چندوں کے نظام میں شامل ہو جائیں کیونکہ اس کی بے شمار برکات ہیں، اور اس کا ثبوت میری اپنی ذات ہے، کیونکہ احمدیت میں داخل ہونے سے قبل اور چندوں کی ادائیگی سے قبل میں اکثر لوگوں سے قرض اور ادھار لیتا تھا، مگر آج اللہ تعالیٰ نے میری حالت کو یکسر بدل دیا ہے، اور چندہ ادا کرنے کی برکت سے میں اس قابل ہوا ہوں کہ لوگوں کو ادھار رقوم دیتا ہوں۔ پہلے لوگ میرے در پر مجھ سے اپنی رقوم لینے آتے تھے، مگر آج امام مہدی علیہ السلام کی برکت سے لوگ میرے در پر مدد مانگنے آتے ہیں۔
نائجر میں ایک غریب اور پسماندہ ملک ہے. ان لوگوں کو لینے کی عادت تو ہے، دینے کی نہیں. لیکن خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ جہاں بھی تبلیغ کی جاتی ہے وہاں مالی قربانی کے نظام کے بارے میں جب بتایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ مالی قربانی کی طرف توجہ کر رہے ہیں. کئی دیہات ایسے ہیں جہاں پہلی دفعہ تبلیغ کی اور انہوں نے پہلے ہی دن کچھ نہ کچھ چندہ دیا. مولوی لکھتے ہیں کہ امسال خدا تعالیٰ کے فضل سے